پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام افشین تھا۔ شہزادی افشین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتیں تو کبھی دوسرے پھول پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوہقاف کے بادشاہ جن کا پیٹو بیٹا درخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ اس کا تخت جو ایک بڑے اژدہے کی شکل کا تھا، چار خوفناک دیو اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹو جن نے ایک طلسمی اینک لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی نظر جب شہزادی افشین پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام دیو کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ گئیں۔ شہزادی افشین تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا، چلو اب واپس کوہقاف چلو۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوہقاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہیں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹو جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر سے مشورے کے بعد اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوہقاف کے جن کی قید سے آزاد کرا کے لائے گا وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے من چلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوہقاف کا راستہ نہ معلوم تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا قسمت آزمانی چاہیے، شاید خدا میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کے گرد ایک شاخ پر خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے ڈسنا چاہتا ہے۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کیسے جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا سانپ نے تو چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی ذہن سے لٹکتی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کوئی اور سانپ بھی آ گیا ہے۔ وہ بڑے غضبناک انداز میں پھن پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ مر گیا۔ چڑیا بچ گئی اور پھر سے اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی۔ مگر یہ کیا؟ عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدم زاد، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں۔ آج چڑیا بن کر سیر کو نکلی تو اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس سانپ نے تو مجھے مار ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا، اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا،
میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوہکاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے کوہکاف تک کا پہنچنے کا راستہ بتا سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، یہ لو، یہ آم رکھ لو، اور اس جنگل کے جنوبی حصے میں ایک بونوں کی بستی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہیں، وہ تم سے آم مانگیں گے، مگر تم ہرگز نہ دینا اور کہنا، اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوہکاف تک چلے تو میں آم دوں گا، اور مجھے یقین ہے بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ بونا بادشاہ ہی بتائے گا۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا اور اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کو دیا اور کہا، جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس پر کو بالوں میں لگانا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی تو تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر بستی کی طرف چل دیا۔